بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سعد اللہ شیخ چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ سیرہ عرب کی وادیوں میں ایک قدیم اور پراسرار شہر موجود ہے جو کہ الاولیٰ نامی علاقے میں اپنا وجود رکھتا ہے۔ یہ حیران کن علاقہ صدیوں تک صحراؤں کی ریت میں پوشیدہ رہا ہے، لیکن آج اس علاقے کو یونیسکو کے قدیم ترین ثقافتی ورثے کا درجہ حاصل ہے۔ دوستو، یہ عجوبہ آئے روز شہر ہیگر یا پھر الحجر کہلاتا ہے۔ یہاں آپ کو ایسی عظیم الجثہ پہاڑ نظر آتے ہیں جنہیں انتہائی مہارت سے تراش کر انہیں محلوں یا گھروں کا روپ دیا گیا تھا۔ ماہرین آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ اس قدر سخت اور پتھریلی پہاڑوں میں رہائشی تعمیرات کرنا عام انسانوں کی بس کی بات نہیں۔ ماہرین تعمیرات کو موجودہ دور میں رائج جدید ترین مشینری کے استعمال کے بعد بھی پہاڑوں کے اندر اتنی باریک بینی سے ہوا یہ کام ایک امر محال نظر آتا ہے۔ مذکورہ شہر کو دیکھنے کے بعد ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کبھی یہاں رہنے والے لوگ انتہائی طاقتور اور بے حد ہنرمند رہے ہوں گے۔ دوستو، کون تھے یہ لوگ اور یہ کون سا مقام ہے کہ جہاں وہ رہا کرتے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جانے اور زیادہ دیر قیام کرنے سے منع کیوں فرمایا ہے؟ یہ تمام باتیں ہم جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ دوستو، جس حیرت انگیز اور قدیم شہر کی ہم نے بات کی، اسے میدان صالح کہا جاتا ہے۔ یہ گھر ہے ماضی میں گزری ایک سرکش قوم سمود کا، وہ قوم کہ جن کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ یہ قوم اپنی بے پناہ طاقت اور لمبی عمروں کے حوالے سے پہچانی جاتی تھی۔ یہ لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی میں اس قدر آگے تھی کہ ان کے علاوہ آج تک کوئی اور قوم پہاڑوں کو تراش کر اپنے محل نہیں بنا سکی۔ کسی دور میں یہ خطہ زمین بے انتہا زرخیز اور ہریالی سے لبریز تھا، جہاں دنیا میں سب سے زیادہ اناج اور فصلیں پیدا ہوتی، لیکن ان تمام نعمتوں نے اس قوم کو مغرور اور خود سر بنا دیا تھا۔ یہاں بسنے والے دولت مند لوگوں نے غریبوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا۔ یہ انہیں اذیتیں دیتے اور بھوکا رکھتے، یہاں تک کہ قتل بھی کر دیتے۔ قوم سمود کے پاس ہیرے جواہرات، سونے اور دیگر قیمتی معدنیات کی کوئی کمی نہ تھی، پھر بھی یہ لوگ ظالم بنے اور مزید سے مزید کی خواہش میں مبتلا ہو کر ایک دوسرے کا خون بہانے لگے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی رشد و ہدایت کے لیے اپنے ایک برگزیدہ نبی حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ قوم سمود کی رواداد اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن مجید میں کچھ یوں بیان فرماتا ہے کہ یاد کرو کہ جب تمہیں عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں جگہ دی کہ نرم زمین میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں میں گھر تراشتے ہو، سو اللہ کے احسان کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت مچاتے پھرو۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 74۔ یہاں قوم سمود کے چند لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے، وہیں اس قوم کے بعض افراد نے آپ سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ اپنی دعائے نبوت کو ثابت کرنے کے لیے کوئی معجزہ انجام دیں۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو یہ چیلنج دیا کہ اگر وہ واقعی نبی برحق ہیں تو قریبی چٹان سے ایک اونٹنی کو پیدا کر کے دکھائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا فرمائی اور رب کائنات نے اپنی قدرت سے اس ناممکن امر کو ممکن کر دکھایا۔ یہ اونٹنی نہ صرف مخصوص چٹان سے پیدا ہوئی بلکہ اس نے پیدا ہونے کے بعد ایک بچے کو بھی جنم دیا۔ بعد ازاں یہ اونٹنی قوم سمود کے ساتھ ہی رہنے لگی۔ یہ معجزہ دیکھ کر قوم سمود کے اکثر لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے، تاہم بعض کافر اور ظالم اشخاص اب بھی آپ کے مخالف رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے معجزے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اونٹنی
انتہائی مقدس اور معصوم تھی، لہذا حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تنبیہ کی کہ وہ اللہ کی بھیجی ہوئی اس اونٹنی کا احترام کریں اور اسے کوئی نقصان پہنچانے سے گریز کریں، لیکن اس سرکش قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہ مانی اور آپ کی قوم میں سے 2 افراد نے اس معصوم اونٹنی کو قتل کر دیا۔ مذکورہ گناہ کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے قوم سمود پر ایک انتہائی عظیم زلزلہ مسلط کر دیا۔ یہ ان کے سروں پر اس وقت نازل ہوا کہ جب وہ آدھی رات کے دوران خواب غفلت کے مزے لوٹ رہے تھے۔ جب اگلی صبح ہوئی تو ان میں سے کوئی ایک فرد بھی نہ جاگا، بلکہ یہ اپنی لہلاتی فصلوں، دولت کے انبار اور عالیشان محلات کو چھوڑ کر موت کا شکار بنے۔ رب ذوالجلال قرآن مجید میں قوم صالح کی تباہی کی کچھ خبر یوں سناتا ہے، بس انہیں زلزلے نے آ پکڑا، پھر صبح کو اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے رہ گئے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 78۔ پہاڑوں میں تراشی گئی قوم سمود کے محلات آج بھی انسانوں کے لیے ایک عبرت کا سامان بنے ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جاتے ہوئے اس مقام سے گزرے تو آپ نے بطور خاص اپنے صحابہ کرام کو یہ مقام دکھایا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے لشکر کو یہاں صرف ایک کنویں سے پانی پینے کی اجازت فرمائی، وہ کنواں جہاں سے کبھی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی نے پانی پیا تھا۔ اس کے علاوہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہاں کی کوئی بھی شے کھانے پینے سے سختی سے منع فرمایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام عبرت سے جلد گزر جانے کا حکم دیا۔ آپ نے یہاں قیام کرنے اور اس علاقے کو تفریح گاہ بنانے کی سختی سے ممانعت فرمائی، لیکن دوستو، حالیہ دور میں سعودی حکومت اس عذاب یافتہ شہر میں ہر سال مہینوں پر محیط ایک فیسٹیول کا انعقاد کرتی ہے، جہاں رقص و موسیقی سمیت لہو لعب کی دیگر بہت سی محافل منعقد کی جاتی ہیں۔ دوستو، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ سائنسدانوں کے مطابق الاولیٰ نامی مقام انسانوں کے لیے انتہائی غیر محفوظ اور خطرناک ہے۔ سائنسدانوں نے قوم سمود کی اس قدیم رہائش گاہ کی عین اوپر موجود اوزان لیئر میں ایک بڑی اور واضح شگاف کی نشاندہی کی ہے، جس کی وجہ سے سورج سے آنے والی انتہائی خطرناک الٹرا وائلٹ شعاعیں براہ راست انسانی جلد پر پڑتی ہیں اور انسان کی جلد پر کینسر کا باعث بنتی ہیں۔ مزید یہ کہ ماہرین کے مطابق یہاں ملنے والی عناصر سے انتہائی خطرناک تابکار شعاعیں خارج ہوتی ہیں، جو انسانوں اور دیگر حیوانات میں مختلف بیماریوں کا باعث بنتی ہیں۔ جدید سائنس کہتی ہے کہ میدان صالح اس مقام پر زیادہ عرصے تک قیام کرنا انسانوں کے لیے کسی عذاب کو دعوت دینے سے کم نہیں۔ دوستو، یہی بات نبی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام سے متعلق بیان فرمائی تھی۔ دوستو، یہ عذاب یافتہ لوگوں کی ایک بستی ہے جو اللہ کے غیظ و غضب کا شکار بنی۔ نہ کوئی تفریح گاہ جہاں ناچ گانے کے فیسٹیول منعقد کیے جائیں۔ رب کائنات اس امت کو صحیح راہ پر چلنے اور اپنے نبی کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔